السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی یقیناً کر رہے ہوں گے۔ تو آج اسلامیات کا آپ کا مضمون ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں، پیج نمبر 101 اوپن کریں اور اس پر عنوان ہے، ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام، یہ جو ورڈ میں نے بولا ہے ان سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ صحابہ کرام کون ہوتے ہیں؟ یہ پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا لیکن دوبارہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ ہم آپ کو ٹیچرز ہیں، مثال کے طور پر ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی، ان پر ایمان لائے اور ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی یعنی کہ دیکھا، تو وہ ان کو کہا، وہ جو لوگ ہیں ان کو صحابہ کرام کا نام دیا گیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ جن کا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر ہر طرح کے ظلم اور تکالیف برداشت کی اور دین کو سمجھنے میں اور ان کو پھیلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیا۔ تو آئیں آج ہم اس چیپٹر میں چند صحابہ کرام کے حالات اور مناقب پڑھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی کیا اہمیت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم جس صحابی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابن عباس ہے۔ آپ کے والد کا نام عباس بن عبد المطلب اور والدہ کا نام لبابہ بنت حارث ہے۔ آپ کا لقب ترجمان القرآن ہے کیونکہ تفسیر قرآن میں آپ کا خاص مقام ہے۔ حضرت ابن عباس کو ترجمان القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے قرآن مجید کا ایک ایک حرف کو معنی اور تفسیر کے ساتھ ترجمہ کیا تھا۔ ویسے تو ان کو عربی آتی تھی لیکن ان کو قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی اچھے سے سمجھ کے، کیونکہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں بھی روایات چھپی ہوئی ہیں، کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، تو ہم قرآن پاک کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، کیونکہ قرآن پاک کی جو ایک لفظ ہے، ایک زیر زبر ہے، اس کا بھی ایک خاص اہمیت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی، ایک روایت چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ اس لیے ان کو ترجمان القرآن کے، کیونکہ وہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتاتے تھے۔ تو اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھنا، اس کی آخری حد تک سمجھنا، اس کو تفصیل میں جانا ایک ایک چیز کی، اس کو کہتے ہیں حکمت، اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات 68 ہجری میں 70 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، جو دوسرے صحابی ہیں وہ ہیں حضرت ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ابو المنذر ہے۔ آپ کی یہ کنیت خود حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ حضرت ابی بن کعب کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مجید کی تدوین کا کام شروع کیا تھا۔ قرآن مجید کی تدوین کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے کہ جیسے جیسے آیات یا صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں تو وہ ان کو لکھتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیونکہ جیسے ہم ایک صورت دیکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ویسے پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی آیت پہلے نازل ہوئی، کوئی بعد میں۔ تو جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی
تو حضرت ابی بن کعب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اس آیت کو کون سی صورت میں کون سے نمبر پر کہاں لکھنا ہے، یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تدوین کا کام، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن کعب کو اسی لیے قرآن پاک کے سب سے بڑے قاری کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابی بن کعب کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج مسلمانوں کا سردار دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پہ ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت کی کنیت ابو سعید ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کی عمر 11 سال تھی۔ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو نجار کا ایک لڑکا ہے، اس کی عمر اس نے 17 قرآن مجید کی 17 صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت زید بن ثابت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی ذہانت، قوت حافظہ اور دینی علوم کے شوق کو دیکھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ آپ یہود کی زبان سیکھیں۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت اپنے قوت حافظہ میں اور ذہانت میں اتنے اعلیٰ تھے کہ انہوں نے صرف 2 ہی ہفتوں میں یہود کی زبان سیکھ لی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، جو خط و کتابت کرتے تھے، تو اس سلسلے میں ان کو کسی اور پر یقین نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں تاکہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں آسانی رہے اور مجھے پتہ ہو کہ ہم جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی لکھا جا رہا ہے، ان کے پاس تک وہی پہنچ رہی ہے، یا وہ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ مجھے صحیح طرح پتہ چلے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت سے وہ وحی لکھواتے تھے، کیونکہ ایک تو قرآن مجید کو حفاظت سے اس کو رکھنے کا ایک تو یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات کو حفظ کیا ہوا تھا، لیکن اگر انسان ہے بھول بھی سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جو آتی تھی اس کو لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی رہے، کیونکہ صحابہ کرام تو ظاہر ہے بندہ اس دنیا میں آخر تک تو نہیں رہ سکتا، اس کو جانا بھی ہوتا ہے اس دنیا سے، تو اس لیے بعد میں آنے والے لوگ یعنی کہ ہمارے لیے انہوں نے وحی کو لکھوا کے رکھا، تو وہ کیا تھا، حضرت زید بن ثابت لکھتے تھے۔ آگے آ جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ یمن کے ایک قبیلے دوست سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو دوسی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں اور انہیں سلطان الاحادیث کہا جاتا ہے۔ سلطان آپ نے پڑھا ہوگا کہ جتنی بھی ہم زیادہ تر احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے بات کی۔ تو یہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، انہیں سب سے زیادہ احادیث لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں جو بھی بات سیکھتا ہوں یا یاد کرتا ہوں وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ اپنی چادر پھیلائیں، تو انہوں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو سا بنایا اور اس میں ڈال دیا اور پھر فرمایا تم اسے لپیٹ لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے ایسے ہی کیا، تو پھر اس کے بعد میں آج تک کچھ بھی نہیں بھولا کہ میں جو بھی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں جو بھی بات وہ مجھے یاد رہتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سے 5374 احادیث جو ہے نا وہ مروی ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ احادیث لکھی ہیں۔
اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور وہ بہت بڑے عالم، فقیہ اور محدث صحابی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو اتباع سنت کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے سنت کا اتباع کیا، اطاعت کیا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیات نبوی کا عکس تھی، صرف عبادات میں نہیں بلکہ ان کی اخلاق و عادات، وہ اس میں بھی پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سب سے زیادہ اتباع سنت کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے یا عمرہ کے لیے جاتے تو وہ ظاہر اس ٹائم پہ پیدل جاتے، تو وہ حضور پاک نے جس جگہ پہ رکتے، جس جگہ پہ کھانا کھاتے، جس جگہ پہ نماز پڑھتے، جدھر قیام کرتے، جدھر سوتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ویسے ہی کرتے، کیونکہ وہ اتنا اتباع سنت کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیا ہے تو میں بھی یہ کروں گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اتباع سنت۔ تو آپ سب نے پڑھا ہے سارے جو سے مشہور صحابہ کرام تھے، یہ تھوڑے ہیں، باقی بھی ہم جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے تو پھر آگے دوسرے صحابہ کرام کے بھی بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج جتنے صحابہ کرام کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اپنی بکس لینی ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کون کون سے صحابی کے ساتھ کون کون سی بات جڑی ہوئی ہے، وہ کس میں زیادہ مشہور تھے۔ تو یہ آپ نے اچھے سے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے۔ تو کل ہم اس کے دوسری چیزوں کی یعنی کہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے کلاس۔